بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 ذی الحجہ آخری ہفتے کا دن کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ ادھوری خواہشات جو آج تک پوری نہ ہو سکی، وہ مقاصد جن میں آج تک کامیابی نہ مل سکے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگو، اللہ ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دے گا۔ جو لوگ ذی الحجہ کے بابرکت مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، حج کا قبولیت والا مقبول دن بھی گزر چکا، آج 24 تاریخ ہفتے کا دن آ چکا۔ آج ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے اگر کوئی فقیر بھی پڑھ لے تو بادشاہ بن جائے گا۔ یہ غیبی مدد حاصل کرنے کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے تو پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے، کوئی نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا کر پیسہ دے جاتا ہے۔ لوگ آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا اور فائدے اتنے زیادہ ہی، تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ بد نصیب کا تالا کھل جائے گا، ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، پھر جو تماشا ہوگا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، جس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس مہینے کو، اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آج کا وظیفہ بھی آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ و کلمات بتانے جا رہا ہوں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج میں وہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ جو لوگ پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے ذی الحجہ کے 24 تاریخ کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا، کب ذی الحجہ کا 24 تاریخ آئے اور میں یہ نبوی وظیفہ پڑھ کر نبی کریم سے رب کریم کو مانگ لوں۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، ایک وقت کا کھانا کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا، یقین کریں اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتا ہے رب کعبہ اس پر ہر طرح کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا، اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اگر کسی بندے پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت ہو جائے، ایک نظر کرم ہو جائے، تو اس کی ساری زندگی کے لیے تو کیا 7 نسلوں تک کے لیے وہ رحمت کی نظر کافی ہو جائے گی۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ذی الحجہ کے 24 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہی دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ذی الحجہ کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑنا۔ آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 24 ذی الحجہ آخری ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کون سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ روایت میں آیا اللہ کے نبی بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔
سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جس مقصد کی نیت کرو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج بے گھر ہو، گھر مانگ لو، گھر مل جائے گا۔ گاڑی مانگ لو، گاڑی مل جائے گی۔ نوکری نہیں مل رہی، نوکری کی نیت کر کے پڑھ لو، نوکری مل جائے گی۔ من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، من پسند شادی ہو جائے گی۔ قرض سے نجات چاہتے ہو، اس کی نیت کر لو، سارا قرضہ اتر جائے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، اس کی نیت کر لو۔ آج دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھ جانا، وہ مقصد جسے انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، آج وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، اب یوں محسوس کرنا جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ جب کوئی بندہ اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتا ہے، پھر راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کے راستے میں رزق وسیع عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بدولت اللہ پاک آپ کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ذہن سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے۔ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 زمینوں اور آسمانوں کے سارے اعمال، سارے برکتیں رکھ دی جائے تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھاری ہوگی، فضیلت میں بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ جب آپ 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھتے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یا آپ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص میری بڑائی بیان کرتا ہے، مجھے اللہ اکبر سے پکارتا ہے، میں رب اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرتا ہوں۔
جب آپ 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر تیسرے آخری نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، جو قرآن مجید سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت نے فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کے سب سورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ایسی صورت ہے جسے پڑھتے ہی کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے نکال کر، محتاجی سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والے کو خود محسوس ہوتا ہے رب راضی ہو گیا ہے، پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دیا۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، آج سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتا گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی۔ آج 24 ذی الحجہ ہفتے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، آپ اس کی کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کچھ آداب ہیں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازمی کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ مومن بندہ جب عاجزی انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے، اگر کوئی قبولیت کی دعا مانی نہ ہو تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے، یا اس پر آنے والی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کا کوئی بدل متعین کیا جاتا ہے جو اس کے آخرت میں عطا کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگ، جلد بازی نہیں کرتا۔ دعا کے آداب یہ ہیں، اللہ کو حاضر ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے۔ دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائیں، ہتھیلی آسمان کی طرف رکھی جائے، عاجزی اپنے اوپر مسلط کر کے نظریں نیچے رکھی جائے، خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کی جائے، درود شریف پڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، پھر اپنے اقربا رشتہ دار تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعا مانگی جائے، آخر میں درود شریف پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لی جائے، یقین کرتے ہوئے اٹھے یہ دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دعائیں قبول فرمائیں، آمین۔ دعا ہے، رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و سعادت کرے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔